السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا کو فوت ہوئے 12 دن گزر چکے تھے، لیکن کسی رشتہ دار نے مڑ کر ہماری خیر خبر نہیں لی تھی۔ گھر میں رات سے راشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے لمبے بالوں کی چوٹی کاٹی اور گلی سے گزرنے والے بال لینے والے آدمی کو بیچ دی۔ میری اماں روتی رہ گئی۔ اگلے دن میں بھیس بدل کر جوتے پالش کا سامان لے کر سڑک کے کنارے جا بیٹھی۔ اچانک ایک پولیس والے کی نظر مجھ پر پڑی اور اس نے گالی دیتے ہوئے مجھے دور دھکیلا۔ جیسے ہی میں زمین پر جا گری، اچانک ہی کبھی کبھی زندگی اس قدر مشکل اور بھاری ہو جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کاش ایک اور سانس لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ ہر اگلا لمحہ پچھلے سے زیادہ بوجھ لانے والا ہوتا ہے اور ہر دن امید کو تھوڑا تھوڑا ختم کرتا جاتا ہے۔ ہمارے گھر کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ ہم نے غربت کو صرف دیکھا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جینا سیکھا تھا۔ لیکن بابا کی زندگی میں بھی تنگی کے باوجود ایک عجیب سی سکون کی فضا تھی، کیونکہ جب وہ صبح سویرے محلے کے نکڑ پر جا کر دوسروں کے جوتے پالش کرتے اور شام کو پسینے اور دھول میں اٹے ہوئے واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا، چاہے وہ ایک چھوٹی سی ٹافی ہو یا شام کے کھانے کا راشن ہو۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جیسے گھر کی سانس رک گئی۔ میں گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور 4 بہنوں میں سے خوبصورت سمجھی جاتی تھی، مگر خوبصورتی کا کیا فائدہ جب گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ جائے اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ میرا نام سویرا ہے اور بابا کے جانے کے بعد میں نے ماں کے ساتھ مل کر ہر بوجھ اٹھایا، لیکن یہ بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ میرے کندھے جواب دینے لگے۔ جس دن بابا دنیا سے گئے وہ دن ہمارے لیے صرف رونے کا نہیں بلکہ سب کچھ بدل جانے کا دن تھا۔ ان کے کفن دفن کا خرچ ہمارے پاس موجود تھوڑے سے پیسوں سے نکالا گیا۔ یہ وہی پیسے تھے جو بابا نے شاید سوچ کر رکھا تھا کہ کسی مشکل وقت میں کام آئیں گے، لیکن وہ پیسے بابا کے آخری سفر میں لگ گئے اور یہ خرچ ہم کیسے نہ کرتے۔ یہ تو وہ سفر تھا جس میں ہم اپنے سب سے پیارے کو آخری بار رخصت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے ماں سے پوچھا اب کیا ہوگا؟ ماں نے بڑی امید سے کہا کہ تیرے ماموں ہیں، تیرے چاچو ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ شروع کے 2 دن ہم کسی نہ کسی طرح گزار گئے کیونکہ گھر میں تھوڑا بہت سامان موجود تھا، لیکن اس کے بعد برتن خالی رہنے لگے اور باورچی خانے میں چولہا ٹھنڈا ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ سب کو فون کرو، لیکن ایک ایک نمبر ملایا اور ہر بار دل ٹوٹا۔ کوئی فون نہ اٹھاتا اور اگر اٹھا لیتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا۔ کسی کے پاس پیسے نہ تھے، کسی کے پاس وقت نہ تھا، سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے اور ہم بھوک اور دکھ کے بیچ پس رہے تھے۔ زندگی گزرتی گئی اور حالات ہر دن تھوڑے اور برے ہوتے گئے۔ 12 دن گزر گئے اور گھر میں بیچنے کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہا۔ وہ چند برتن اور بستر جو تھے وہ بیچنا ناممکن تھا، کیونکہ ان کے بغیر گھر کا گزارا کیسے ہوتا۔ بہنوں کے چہرے بجھ گئے جیسے ان کی آنکھوں سے روشنی چھن گئی ہو اور ماں کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ بھوک نے ہمارے اندر سے جان کھینچ لی تھی۔ دکھ کے ساتھ ساتھ خالی پیٹ کا قرب اور زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ایسے میں ایک دن گلی میں سے ایک مانوس سی آواز سنائی دی، بال بیچ لو، بال بیچ لو۔ میں نے چونک کر اپنے بالوں کو چھوا اور وہ چوٹی جو کمر تک آتی تھی اور جس پر ہمیشہ سب کی تعریف سننے کو ملتی تھی۔ میری ایک بہن نے آہستہ سے کہا، باجی یہ مت کرو، یہ ہمارے بابا کو پسند تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں یہ نہ کروں تو کل ہم میں سے کسی کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔
میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی اور گلی میں کھڑے اس آدمی کے پاس جا پہنچی۔ اس نے مجھ سے کہا، میم کتنے لمبے ہیں؟ بال دکھاؤ۔ میں نے دوپٹے کو سر سے ہٹایا اور بنا کچھ کہے اپنی چوٹی کو بالکل سر کے قریب سے کاٹ دیا۔ اس لمحے دل جیسے کانپ گیا تھا اور آنکھوں کے آگے ایک لمحے کو اندھیرا سا چھا گیا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور کٹے ہوئے بال اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور کہا، یہ تو بالکل صحیح سلامت ہیں، ایک بھی کنگھے سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ کوالٹی اچھی ہے، ذرا رکو، میں اپنی میڈم کو کال کرتا ہوں۔ اس نے فون نکالا اور بالوں کی تصویر کھینچ کر بھیج دی۔ دوسری طرف سے جواب آیا کہ 15,000 دے دو۔ میں نے جیسے ایک لمحے کے لیے شکر کا سانس لیا۔ 15,000 سن کر مجھے لگا جیسے میں نے اپنے بہنوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کا انتظام کر لیا ہو۔ میں نے پیسے لیے اور گھر کی طرف چلی۔ دوپٹے سے سر ڈھکنے کی کوشش کی، لیکن چوٹی نہ ہونے کی وجہ سے بالکل ڈھک نہ پایا۔ جب ماں نے میرا سر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی یہ تو تمہاری خوبصورتی تھی، یہ کیوں کیا؟ میں نے نرمی سے کہا، ماں بال تو پھر آ جائیں گے، لیکن اگر آج ہم نے یہ قدم نہ اٹھایا تو پیٹ کی خالی گونج کل اور بھی تیز ہو جائے گی۔ ماں نے میرے ہاتھ سے پیسے لیے اور وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھولوں گی جب ہم نے مہینے بھر کا راشن خرید کر گھر میں رکھا۔ چاول، دال، آٹا، تیل سب کچھ برتنوں میں بھر کر رکھا تھا اور بہنوں کے چہروں پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ کبھی کبھی سب کچھ قربان کر کے بھی انسان جیت جاتا ہے، اور میں جانتی تھی کہ یہ قربانی صرف بالوں کی نہیں، یہ میرے اندر کے خوف اور کمزوری کو کاٹ کر باہر پھینکنے کی قربانی تھی۔ بال بیچنے کے بعد جو راشن آیا تھا اس نے ہماری زندگی میں عارضی سکون لا دیا تھا۔ مہینے بھر کے لیے چولہا جلتا رہا، برتن بھرتے رہے اور بہنوں کے چہروں پر تھوڑی رونق آ گئی، لیکن وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا اور دن پر دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ وہ مہینہ ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ دوسرا مہینہ شروع ہوا تو گھر کے برتن ایک بار پھر خالی ہونے لگے، آٹے کا ڈبہ ہلکا ہونے لگا، دال کے مرتبان کے نیچے والا حصہ نظر آنے لگا اور چائے کا ڈبہ جیسے ہم سے سوال کر رہا ہو کہ اب کیا کرو گے۔ کھینچ تان کر ہم نے یہ مہینہ گزارا، ہر نوالے کو ناپ کر کھایا، ہر چیز کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود وہ لمحہ آ ہی گیا جب ہمیں سوچنا پڑا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ ایک دن ماں چولہے کے پاس بیٹھی تھی اور آٹے کے مرتبان کو دیکھ کر آہستہ سے بولی، اب کیا کریں گے؟ میں ماں کے چہرے پر فکر کی لکیریں دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں میری چھوٹی بہن، جو اپنی معصومیت میں ہر بات مذاق میں کہہ دیتی تھی، ہنس کر بولی، اب تو سب کے سر گنجے ہوں گے جیسے باجی کا ہو گیا۔ ماں نے فوراً اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ ایسی بات نہیں کرتے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ معصوم ہے، اسے کیا پتا کہ یہ سب کتنا مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری بہنوں کو بھی اپنے بال بیچنے پڑیں، یہ کوئی روزگار کا طریقہ نہیں، یہ تو مجبوری کی ایک ہی بار کی قربانی تھی جو میں نے بھی دی تھی۔ میری نظر کمرے کے ایک کونے میں گئی جہاں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ رکھا تھا۔ یہ بابا کا سامان تھا، جوتے پالش کرنے کا سامان جو وہ ہر صبح سنبھال کر لے جاتے تھے۔ میں ہی ہر روز صبح ان کے لیے برش، کپڑا پالش کی بوتل اور باقی سب چیزیں ترتیب سے رکھتی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد یہ سامان ایک طرف پڑا دھول کھا رہا تھا۔ میں دھیرے سے اٹھی اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس ڈبے کو کھولا تو اس میں وہی پرانی خوشبو تھی جو بابا کے ہاتھوں میں آتی تھی۔ ایک پل کے لیے ایسے لگا جیسے بابا قریب ہی ہیں۔ میں نے اپنے سر کو چھوا تو یاد آیا کہ میرے تو بال ویسے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے بابا کے الماری سے ان کے کپڑے نکالے، ایک ڈھیلا ڈھالا کرتا اور شلوار پہن لی
پھر ان کے جوتے پہنے جو میرے پاؤں میں ذرا بڑے تھے لیکن چلنے میں مشکل نہیں تھی۔ میں نے سر پر بابا کا رومال لپیٹ لیا تاکہ کوئی میرا چہرہ اور سر نہ دیکھ سکے۔ پھر میں نے اپنے سینے کو بھی کپڑے کے اندر سے چھپا لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ میں عورت ہوں۔ میں نے ایک کالی پین لی اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر ہلکی ہلکی مونچھیں اور تھوڑی پر داڑھی کے نشان بنا لیے۔ آئینے میں مجھے خود کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی، جیسے میں کوئی اور بن گئی ہوں۔ ماں نے یہ سب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پہلے تو شاید انہیں لگا کہ میں کوئی مذاق کر رہی ہوں، لیکن پھر ان کی آنکھوں میں فکر کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ میں بابا کی جگہ جا کر جوتے پالش کروں گی۔ یہ سر جھکا کر کرنے والا کام ہے، کوئی میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھے گا اور میں پیسے کما کر لاؤں گی جیسے بابا لاتے تھے۔ کم سے کم ہمیں پھر کسی چیز کی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ ماں نے پریشان ہو کر کہا، نہیں بیٹی، باہر کا زمانہ بہت برا ہے اور یہ کام تمہارے لیے بہت محفوظ نہیں ہے۔ لیکن میں نے ہمت کے ساتھ جواب دیا، اگر ہم گھر بیٹھے رہیں گے تو حالات اور برے ہوں گے، باہر نکلنا ہی ہوگا۔ اللہ خیر کرے گا۔ میں نے سامان کا ڈبہ اٹھایا اور گھر سے نکل گئی۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اپنے سر کو جھکا کر رکھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ گلیوں سے گزرتی ہوئی میں بازار کی طرف چل پڑی۔ بازار میں شور تھا، لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے زیادہ کسی سے بات نہ کی، بس چپ چاپ چلتی رہی، یہاں تک کہ میں ایک بڑی سی جوتوں کی دکان کے سامنے جا پہنچی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بابا بھی کبھی کبھار بیٹھتے تھے۔ میں نے زمین پر چٹائی بچھائی اور اپنا سامان سامنے رکھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک جوڑا جوتے تھے اور وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے جوتے میرے سامنے رکھے اور کہا کہ صاف کر دو، اور میرا کام شروع ہو گیا۔ میں گھر واپس آئی تو تھکن کے باوجود دل میں ایک سکون سا تھا، کیونکہ آج میرے ہاتھ میں اپنے کمائے ہوئے پیسے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ماں نے مجھے دیکھتے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جیب سے پیسے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا کہ چھوٹی کو بھیج کر راشن منگوا لیں۔ ماں نے پوچھا کہ کتنا راشن لینا ہے؟ میں نے کہا ابھی پیسے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے آدھا کلو چاول اور آدھا کلو دال لے آئے۔ گھر میں تھوڑا سا تیل بھی پڑا ہے اور کونے میں رکھی ٹوکری میں کچھ سبزیاں بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ دال چاول بنا لو تاکہ سب کا پیٹ بھر سکے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آہستہ آہستہ ان پیسوں کو دیکھ رہی تھیں جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ آج ہم نے بھوک سے بچنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ میں نے ماں کے قریب جا کر کہا کہ ماں روتی کیوں ہو؟ اب جو کرنا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر میں پڑھی لکھی ہوتی تو کوئی اور کام کر سکتی تھی، لیکن یہ میری قسمت ہے اور میں یہ قسمت بدل سکتی ہوں۔ اگر میں اپنی بہنوں کو پڑھا دوں گی تو ان کو یہ سب نہ کرنا پڑے گا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ماں فکر نہ کریں، میں بالکل محفوظ رہوں گی۔ کوئی کسی طرف نہیں دیکھتا، سب اپنے اپنے کام میں مصروف لگے رہتے ہیں۔ کوئی میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھے گا کہ یہ لڑکا بیٹا ہے یا لڑکی۔ آپ بس فکر نہ کریں۔ لیکن وہ تو ماں تھی، اس کا دل کیسے مطمئن ہوتا؟ وہ پھر بھی پریشان تھی۔ میں نے ان کے چہرے کی جھریوں میں وہ فکر دیکھ لی تھی جو برسوں تک جاتی نہیں۔ اتنے میں ماموں کا فون آیا۔ ماموں نے فون اٹھایا تو ماموں نے کہا کہ گھر رشتہ بھیج رہا ہوں۔ سویرا کے لیے یہ سنتے ہی ماں کے چہرے پر خوشی آ گئی اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک نظر آنے لگی۔ میں نے حیرت سے کہا کہ شادی ہو جائے گی تو اس گھر کا کیا ہوگا؟ ماں نے کہا کہ تیرے ماموں کو ہمارے حالات کا پتہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اور اگر رشتہ اچھا ہوا تو میں تیری شادی کر دوں گی۔ ماں نے مزید کہا کہ دیکھ، اگر تیرے ماموں نے تیرے لیے سوچا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ کوئی اپنے بیٹوں کا رشتہ بھیجتا ہے کیا؟ لیکن انہوں نے چاہا تو کسی اور کا رشتہ بھیج دیا۔
کچھ دیر بعد ایک عورت ہمارے گھر آئی، وہ لڑکے کی بہن تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ میرا بھائی تو بہت خوبصورت ہے، لیکن تم تو اتنی دبلی پتلی ہو، تم ہماری نسل کیسے آگے بڑھاؤ گی؟ اس کی یہ بات میرے دل کو بہت بری لگی، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ مہمان کو جواب دینے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ جاتے جاتے میں نے کہا کہ ذرا اپنے بھائی کی تصویر تو دکھا دیں۔ اس نے فوراً کہا کہ ہاں تصویر دکھاتی ہوں۔ اس نے فون نکالا اور تصویر دکھائی۔ جیسے ہی میں نے تصویر دیکھی، ماں کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تو ہمیشہ اوپر اوپر ہی پڑے رہتے تھے، ذرا سی بات پر بہہ جاتے تھے۔ تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ آدمی بھائی سے زیادہ باپ لگ رہا تھا۔ اس کی شکل اور عمر دیکھ کر تو ایسا لگا جیسے وہ میرے بابا کی عمر کا ہو۔ میں نے کہا یہ آپ کا بھائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرا بڑا بھائی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو شادی نہیں بلکہ ایک بوجھ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ماں کچھ بولتی، میں نے اس عورت کو سخت لہجے میں کہا کہ آپ جا سکتی ہیں، یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں، اور میں نے اسے تقریباً بے عزتی کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد میں نے ماموں کو فون کیا اور کہا کہ ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنی بیٹی طیبہ کا رشتہ دے دیں۔ ماموں نے غصے میں کہا کہ مرو بھوکے، آج کے بعد تمہارا نہیں سوچوں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ سوچیں۔ اس دن کے بعد مجھے یہ بات اور بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ دنیا میں جو کچھ اپنے لیے کرنا ہے وہ خود کرنا پڑتا ہے، کسی اور پر بھروسہ کرنے سے صرف وقت ضائع ہوتا ہے اور امید ٹوٹتی ہے۔ میرا کام ٹھیک چل رہا تھا، صبح بازار کی طرف جاتے ہوئے دل میں ایک طرح کی ہمت ہوتی تھی، اور شام کو واپس آ کر میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی تو ان پر پالش کی سیاہی چمک رہی ہوتی تھی، مگر دل مطمئن رہتا تھا کیونکہ انہی ہاتھوں سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی لگا، مگر اس میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھا بیٹھا تھا جس نے شام ڈھلتے ڈھلتے ہماری روح کو زخمی کر دیا۔ بہن راشن لینے گئی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی فہرست تھی، آدھا کلو آٹا، ذرا سی چینی، تھوڑا سا چاول اور گرم مسالہ، بس اتنا ہی لے کر آنا تھا۔ وہ گئی تو ہنستی تھی، مسکراتی کہ جلدی آ جاؤں گی، لیکن جب لوٹی تو اس کی چال میں ایک بوجھ تھا، جیسے پاؤں زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوں۔ اس نے آتے ہی برتن سمیٹے اور چپ چاپ کونے میں بیٹھ گئی۔ ماں نے بار بار پوچھا کہ دکان پر کیا ہوا ہے، کیوں اداسی طاری ہے، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی اور لبوں پر تالا لگا ہوا تھا۔ شام ڈھلی تو اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا اور جسم تپنے لگا۔ ماں نے ہاتھ رکھا تو جلتی لکڑی جیسی گرمی محسوس ہوئی، بخار نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے پانی کا گلاس دیا اور سر پر گیلا کپڑا رکھا۔ بہن نے آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ سب کچھ بھلا دینا چاہتی ہوں۔ رات یوں ہی ٹکڑوں ٹکڑوں میں گزری، کبھی وہ کروٹ بدلتی، کبھی ہلکی سی سنائی دیتی، کبھی وہ ہاتھ جھٹک دیتی جیسے کوئی ناگہانی گرفت سے بچ رہی ہوں۔ صبح ہوئی تو میں نے نرم لہجے میں پوچھا، بتا دو کیا ہوا ہے؟ تم نے رات بھر ایک لفظ نہیں کہا، ہم نے تمہارا چہرہ دیکھا تو دل ہول ہو گیا۔ بہن نے کچھ دیر چپ رہ کر ہونٹ بھینچے، پھر آہستگی سے بولی، دکان والے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے تڑپ کر پوچھا کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ بہن نے نظر چراتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی ہوا تھا، مگر میں نے بتایا نہیں، مجھے لگا شاید میں ہی کچھ غلط سمجھ رہی ہوں۔ میرے کانوں میں ایک تیز سی سیٹی بجی جیسے اندر ہی اندر کوئی تار ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے ہاتھ باندھے اور خود کو سنبھالا، پھر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر میں دکان کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستوں میں دیواروں پر لگی پرانی چونا گچی اکھڑتی دکھائی دی، اگلی گلی میں کچرا بکھرا تھا، دکانوں کے شٹر اٹھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور کہیں کہیں صبح کی چائے کی بھاپ آسمان کی طرف اٹھتی دکھائی دیتی تھی۔ لیکن میرے قدموں میں صرف ایک ہی سمت تھی اور میرے دل میں صرف ایک ہی آواز کہ آج حساب ہوگا۔ دکان پر پہنچی تو وہ میز پر کوہنی دھرے بیٹھا تھا، اس کے سامنے ترازو کے پلڑے ہل رہے تھے جیسے وہ وزن کے ساتھ انسانوں کی عزت تولتا ہو۔
میں نے سیدھے جا کر اسے مخاطب کیا۔ میری آواز ٹھہری ہوئی تھی مگر اس میں لرزتا ہوا غصہ چھپا تھا۔ میں نے کہا کہ میری بہن کا ہاتھ کس حق سے پکڑا؟ تم نے اسے کیوں ستایا؟ وہ گھور کر ہنسا۔ اس کی ہنسی میں سستی اور زہر ملا ہوا تھا۔ اس نے بے شرمی سے کہا، اور کیا کام ہے تم لوگوں کا؟ باپ تو رہا نہیں، سر پر کوئی مرد نہیں، گھر میں پھر بھی راشن لینے روز آ جاتی ہو، ظاہر ہے کوئی الٹا سیدھا کام تو کرتی ہو۔ ہم نے ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہو گیا؟ اس کے الفاظ نے میرے سینے پر پتھر رکھ دیا۔ میری سانس بھاری ہوئی مگر میں پیچھے نہ ہٹی۔ میں نے اس کے سامنے ایک قدم اور بڑھایا اور دکان کے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، تم نے ایک یتیم بچی کی عزت کا مذاق اڑایا ہے۔ تم نے سمجھا کہ مرد نہ ہو تو عورت لاچار ہے۔ تو سن لو، ہمارے گھر میں مرد نہیں مگر غیرت زندہ ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، مگر آئندہ تم نے میری بہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو یہ گلی تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر کندھے اچکائے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اس کی طرف زیادہ نہ دیکھا۔ میں اس گند میں مزید سانس نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں پلٹ کر چل پڑی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر قدم مضبوط تھے۔ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں کے پیچھے دھندلا سا سورج جھانک رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی گواہی دے رہا ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ گھر پہنچی تو بہن کی آنکھوں میں خوف لیے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر سوال لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم اس دکان پر نہیں جاؤ گی، اب میں راشن خود لاؤں گی۔ تم گھر میں رہو، تمہاری عزت میری عزت ہے۔ ماں نے سنا تو چپ چاپ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ پرانا کرب پھر سے جاگ اٹھا جسے وقت بھی نہیں سلا سکا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا کہ ماں، ہم ٹوٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کو جھکنے کے لیے بھی نہیں بنایا گیا، ہم کھڑے رہنے کے لیے ہیں۔ حالات بڑے ہیں مگر ہمارے حوصلے ان سے بھی بڑے ہیں۔ میں نے بہن کو سینے سے لگایا تو اس کے بدن کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی، جیسے وہ اپنے خوف کا کچھ حصہ میرے اندر منتقل کر رہی ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی۔ میں نے کہا کہ اب کسی مرد کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنے محافظ ہیں۔ شہر کی گلیاں ہمیں ڈرا نہیں سکتی، لوگوں کی زبانیں ہمیں چھلنی نہیں کر سکتی۔ ہم اپنا رزق خود کمائیں گے اور اپنی عزت خود بچائیں گے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ راشن ہمیشہ میں ہی لاؤں گی۔ میں نے اپنے اوقات ترتیب دیے۔ صبح میں اپنا کام کرتی، دوپہر کو گھر آ کر ہاتھ منہ دھوتی اور پھر بازار کا رخ کرتی۔ میں دکان بدلتی رہی تاکہ کسی پرانے چہرے سے دوبارہ واسطہ نہ پڑے۔ میں وزن خود دیکھتی، رقم خود گنتی اور ہر چیز اپنے سامنے تولا کرتی۔ میں نے بہن کو کہا کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، تم بس پڑھائی کرو اور گھر کا معمول سنبھالو۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اپنی بہنوں کے لیے وہ زندگی لے کر آؤں گی جس پر کسی کا سایہ نہ ہو، جس پر کسی کی میلی نظر نہ پڑے۔ کچھ دن ایسے بھی آئے جب چولہے کی آنچ جلانے کے لیے ہمارے پاس لکڑی نہ تھی، یا گیس ختم ہو گئی تھی اور پیسے بچانے کی ضد ہمیں نئے راستے دکھائی دیتی تھی۔ ہم نے حساب لگایا کہ کبھی کبھی اگر ہم کھانا نہ پکائیں تو ایندھن کی بچت ہو سکتی ہے، اور مثالوں کی بھی۔ تو میں بازار کے اس حصے میں جاتی جہاں تندور والوں کی قطاریں لگی ہوتی، روٹیوں کی خوشبو ہوا میں گھلتی اور سالن کی بھاپ لوگوں کے چہروں پر پسینہ لے آتی۔ میں کاؤنٹر پر جا کر کہتی کہ آدھے پیسوں میں 5-6 روٹیاں دے دو اور 100 یا 150 میں سالن بھی دے دو۔ وہ لوگ تیزی سے کاغذی لفافوں میں روٹیاں رکھتے اور چھوٹے سے ڈبے میں سالن ڈال دیتے۔ میں گھر آتی تو بہنیں دسترخوان بچھا چکی ہوتیں۔ ہم سب بیٹھ کر چپ چاپ کھانا کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ آج بھی عزت کے ساتھ پیٹ بھر گیا ہے۔ اس سارے واقعے نے میرے اندر ایک سختی پیدا کر دی، مگر یہ سختی بے حسی نہیں تھی۔ یہ ایک عہد تھا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر ایسی ہوا کو داخل نہیں ہونے دوں گی جو ہماری سانسوں کو زہر بنا دے۔ میں نے جان لیا کہ اس معاشرے میں جو عورت کی عزت کو مرد کی موجودگی سے تولا جاتا ہے، اور جب گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے، مگر ہم نے یہ دروازہ اپنے حوصلے سے بند کر دیا۔ میں نے بہن کو بار بار سمجھایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے،
اس کے ساتھ میں ہوں، اس کے ساتھ ماں ہے، اس کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ وہ رب ہے جو مظلوم کی آہ سنتا ہے۔ یوں ہماری زندگی ایک نئی ترتیب کے ساتھ چلنے لگی۔ صبح میرا کام ہوتا، دوپہر بازار کی دوڑ ہوتی، شام کو گھر کی صفائی اور بہنوں کے لیے پڑھائی کا وقت بنتا۔ رات کو کبھی کبھی تھکن سے جسم اکڑ جاتا، مگر دل مطمئن رہتا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہم کسی کی خیرات پر نہیں جی رہے، ہم اپنا حصہ خود کما رہے ہیں اور اپنی حرمت کو اپنے ہاتھوں سے بچا رہے ہیں۔ اور جب کبھی گھر میں پکانے کا سامان کم رہ جاتا تو پھر ہم اسی حساب کتاب پر آ جاتے کہ آج روٹیاں بازار سے لے آئیں گے اور 100 یا 150 میں سالن بھی لے آئیں گے، اور اس طرح آدھے پیسوں میں ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا اور کل کے لیے تھوڑا بہت بچت بھی ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ہم کھانا نہیں پکاتے تھے تو یہ کھانا پکانے میں سامان لگتا تھا، اس سے آدھے پیسوں میں 5-6 روٹیاں اور 100-150 کا سالن آ جاتا تھا۔ اس دن علاقے میں ناجائز تجاوزات کے خلاف پولیس کا ایک بڑا آپریشن چل رہا تھا۔ پورے محلے میں شور مچا ہوا تھا، لوگ اپنے ڈھیلے اور سامان سمیٹنے میں لگے تھے، اور جن کے پاس کچھ ہٹانے کا وقت نہیں تھا ان کے سامان کو پولیس والے زبردستی اٹھا کر ایک طرف پھینک رہے تھے۔ گرمی کی دوپہر تھی، لیکن گلیوں میں اتنا ہنگامہ تھا کہ دھوپ کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ ہر طرف دوڑ دھوپ تھی، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ کچھ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا کر گھروں کی طرف دوڑ رہی تھیں، کچھ مرد پولیس والوں سے بحث کر رہے تھے، مگر سب کے چہروں پر خوف اور بے بسی نظر آ رہی تھی۔ اس ہجوم اور شور کے درمیان اچانک میری نظر اس ASI بلال پر پڑی جو اس علاقے کا سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ رعبدار پولیس والا تھا۔ وہ عمر میں کوئی 24 یا 25 سال کا ایک نوجوان تھا، جس کا قد لمبا اور جسم مضبوط تھا، چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی، لیکن سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو خوف زدہ کرتی تھی وہ اس کی اونچی اور کرخت آواز تھی، جو کسی کو بھی کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ بلال کی ڈیوٹی جہاں لگتی ہے وہاں کوئی غلط کام کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ میں اپنے ٹھیلے کے قریب کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید پولیس والے مجھے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ میرا ٹھیلا سڑک سے ذرا ہٹ کر تھا۔ لیکن اچانک بلال سیدھا میری طرف بڑھا، اس کے قدموں کی چاپ جیسے میرے دل پر پڑ رہی تھی۔ اس نے پاس آ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر زور سے چیخ کر بولا، اوئے کمینے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں سے ہٹ جا یا الگ سے کہنا پڑے گا؟ اس کے ساتھ ہی 2-3 گالیاں بھی دے دی، جنہیں سن کر میرا دل جیسے کانپ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی اس نے ایک زوردار دھکا دیا۔ میرا جسم اس دھکے کو برداشت نہ کر سکا، میں پیچھے کی طرف لڑک کر زمین پر جا گری۔ میرے گرنے کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہوا، میرا بازو اس کی گرفت میں رہ گیا، کیونکہ دھکا دیتے وقت اس کا ہاتھ میری قمیض کے بازو میں اٹک گیا تھا اور دھکے کی شدت سے بازو کا کپڑا پھٹ گیا تھا۔ بلال کی نظر جیسے ہی میرے بازو اور چہرے پر پڑی، اس کے تاثرات یکدم بدل گئے، کیونکہ گرنے کی وجہ سے میرے سر سے رومال بھی سرک کر نیچے گر گیا تھا، اور اب میری شکل اور میرے بال سب کے سامنے تھے۔ اس نے ایک لمحے کو حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر جیسے شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ اس کے ہاتھ میں جو پھٹا ہوا کپڑا تھا اس نے فوراً ایک طرف پھینکا اور میرے قریب آ کر نرم لہجے میں کہا، اٹھو۔ میں نے بمشکل اپنے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ارد گرد کھڑے لوگوں کی نظریں مجھے اور بھی گھبراہٹ میں ڈال رہی تھیں۔ بلال نے بغیر کچھ اور کہے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے سہارا دیا۔ اس کا رویہ اب پہلے سے بالکل مختلف تھا، جیسے ابھی وہی شخص تھا جو دھکا دے رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ اب وہی شخص مجھے سب کے سامنے سہارا دے کر گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، بس دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ارد گرد کا شور دھندلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ بلال نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کہا، بیٹھو۔ میں نے جھجکتے ہوئے گاڑی میں جگہ لی۔ وہ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی چلا کر شور شرابے سے دور لے آیا۔ گاڑی میں کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ کیا حرکت کی ہے؟ تم نے بھیس کیوں بدلا ہوا ہے؟ تم کوئی جاسوس ہو یا کوئی اور چکر ہے؟
میں نے گہرا سانس لیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں مجبور ہوں، یہ کام کرنے پر مجبور ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے اور ہم روزی کمانے کے لیے یہی کر سکتے ہیں۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی، پھر دھیرے سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم نے جو کیا شاید کسی اور نے کیا ہوتا تو اور برا کرتا۔ اس نے گاڑی میرے محلے کے قریب روک دی اور کہا، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس نے ضد کر کے کہا کہ میں ایسے تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو اس نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر میری طرف بڑھائے۔ میں نے فوراً پیسے لینے سے انکار کر دیا تو وہ مسکرا کر بولا، رکھ لو، تمہارے کسی کام آ جائیں گے۔ میں نے پھر انکار کیا، لیکن اس نے زبردستی میری مٹھی میں پیسے تھما دیے اور کہا، یہ تمہارا حق ہے۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو ماں معمول کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ ساری بات اسے نہ بتاؤں، کیونکہ وہ پہلے پریشان تھی، اور اگر اسے یہ سب پتہ چل گیا تو اس کی پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ لیکن میرے دل میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ ضرور بیٹھ گئی تھی، جیسے ایک انجان واقعہ میرے اندر کوئی سوال چھوڑ گیا ہو کہ نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک ہفتے بعد میرے لیے بلال ASI کا رشتہ آ گیا۔ وہ پولیس کے کوارٹر میں رہتا تھا اور اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس دنیا میں اس نے اپنا رشتہ بھی پولیس والے کے ہاتھ بھیجا تھا۔ جب یہ بات میری ماں تک پہنچی تو انہوں نے پہلے تو حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ ہمیں کبھی امید نہیں تھی کہ کوئی اس طرح عزت سے رشتہ بھیجے گا۔ ماں نے میرے سے پوچھا تھا، میں نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی، کیونکہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں احساس تھا کہ یہ شخص برا نہیں بلکہ نیک نیت ہے۔ شادی کی تیاریاں سادگی سے ہوئیں، اور جب نکاح ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ شادی کے بعد جب میں اس کے ساتھ اس کے گھر آئی اور ہماری پہلی رات تھی تو میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو وہ مسکرا کر بولا، میں نے محلے والوں سے تمہارے بارے میں پوچھا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر تم لوگ واقعی برے ہوتے تو اتنی مجبوری میں یہ سب نہ کر رہے ہوتے۔ یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ اس نے کہا، میں نے سوچا تم لوگ شریف ہو اور تمہیں تحفظ دینا چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے سوچا کہ مجھے ایک ایسا شخص ملا ہے جو نہ صرف میرا بلکہ میرے گھر والوں کا بھی سہارا بنے گا۔ بلال نے شادی کے بعد ہر مہینے میری ماں اور بہنوں کے لیے راشن بھیجنا شروع کر دیا اور کچھ پیسے بھی دیتا تھا تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اس نے مجھے آنے جانے کی مکمل آزادی دی، جب چاہو جاؤ، جب چاہو آؤ۔ اب وہ ہمارے گھر کا مرد بن چکا تھا اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے خلاف کچھ بول سکے یا برا سوچ سکے۔ محلے والے بھی بدل گئے تھے، اور جن آنکھوں میں پہلے تذلیل تھی وہاں اب عزت آ گئی۔ بلال نے میری ماں کو بھی تسلی دی کہ اب ان کا ہر دکھ اور بوجھ وہ بانٹے گا اور کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ اس کی محبت اور خلوص نے مجھے بدل دیا۔ میں پہلے صرف حالات کا ایک شکار، ایک کمزور لڑکی تھی، لیکن اب ایک مضبوط اور پر اعتماد عورت بن گئی تھی۔ بلال کے ساتھ رہ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ عورت کی اصل عزت اور تحفظ ایک نیک مرد کے وجود سے جڑی ہوتی ہے، اور اللہ نے میرے لیے یہ نعمت بھیج کر میری زندگی میں ساری تھکن اور غم دور کر دیے تھے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔